کہ لاہور کا بہت ہی مشہور اور بہت ہی پرانا، بہت ہی ہسٹوریکل بڑی بڑی جو ہے وہ لیڈرشپ والے سیلیبریٹیز یہاں سے جو ہے وہ پڑھ کے فارغ التحصیل ہوئے، ایچسن کالج۔ اب اس کے پرنسپل جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ جی فیس ادا نہ کرنے پر وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کے بچوں کا نام خارج کرنا اور گورنر پنجاب سے اختلافات جو ہے نا وہ ان کے استعفے کی وجہ بنے، استعفے کی ان کی وجہ بنے ہیں۔ اب پرنسپل ہے مائیکل اے تھامسن، انہوں نے عملے کے نام خط بھی لکھا ہے جس کا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، دوسری ونڈو میں یہ خط ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس کے جانبدارانہ اقدامات نے گورننس کا نظام تباہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ چند افراد کے لیے پالیسیز میں تباہ کن تبدیلیاں کی گئیں۔ کالج کے بورڈ آف گورنرز کے سینئر رکن سید بابر علی نے بھی پرنسپل کے موقف کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ پرنسپل نے خط میں مزید آگے لکھتے ہیں وہ کہ ایک اقربا پروری اور سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جبکہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے اس پر اپنا رد عمل دیا ہے، اور ان کا رد عمل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پرنسپل ایچسن کالج 40 لاکھ روپے تنخواہ وصول کر رہے تھے۔ وہ ایک سال میں 100 سے زائد چھٹیاں کرتے تھے۔ تنخواہ وصول کرنے کا آڈٹ شروع ہوا تو انکوائری سے بچنے کے لیے پرنسپل نے استعفے کا حربہ اپنایا۔ گورنر پنجاب نے یہ کہا کہ جو احد چیمہ ہیں وہ ملازمت کی وجہ سے ایک سال سے اسلام آباد میں تعینات تھے، ان کے بچوں نے کلاسز نہیں لی اور اسی وجہ سے ان کی جو فیس ہے وہ معافی کی درخواست کی گئی۔ تو اب ایک جانب تو پرنسپل کا یہ موقف ہے اور دوسری جانب جو گورنر ہیں ان کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں نمائندے حسن حفیظ سے اور ان سے جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ یہ سارا کیا ہے۔ تو حسن بتائیے گا، دونوں کے بیانات تو سامنے آ گئے۔ دیکھیے فیصل، یہ ایچسن کالج یہ وہ کالج ہے جہاں پر ایڈمیشن لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ خوش قسمت انسان سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ وفاقی وزیر احد چیمہ کے بچے عیسیٰ اور مصطفیٰ یہاں پر زیر تعلیم ہیں، اور انہوں نے چھٹی لی تھی 2 سال کی۔ ان کو کہا تھا کہ ہم لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں، تو اس دوران کی ہمیں چھٹی دے۔ متعلقہ جو دی گئی وقت کے مطابق یہ واپس نہ آئے، اور اس کے بعد تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد جو یہاں پر مائیکل اے تھامسن ہیں جو کہ پرنسپل ہیں ایچسن کالج کے، اور ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں بہت اہم اور بڑے فیصلے کیے ہیں۔ ماضی میں وفاق کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کی سفارش کی، تو انہوں نے اس سفارش کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ سیم سچویشن گورنر پنجاب کی جانب سے کی گئی کہ احد چیمہ کے جو بچے ہیں انہوں نے کہا کہ جو دی گئے وقت گزرنے کے باوجود جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان کا ایڈمیشن کر دیتے ہیں، لیکن ان کو فیس دینی پڑے گی۔ تو گورنر پنجاب نے کہا کہ یہ بچے یہاں پر پڑھ نہیں رہے تھے تو آپ ان کی فیس معاف کر دیں۔ تو لیکن انہوں نے یہاں بورڈ آف گورنر کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ ووٹنگ کی گئی کہ دونوں بچوں کی فیس معاف کرنی چاہیے یا نہ۔ تو یہ جو کسی ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں دیا، اور یونیورسٹی اور کالج کیلنڈر کے مطابق کی فیس معافی کی کوئی قانون نہیں ہے۔ تو گورنر پنجاب نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے، جو کہ پریزیڈنٹ ہے بورڈ آف گورنرز کے، انہوں نے ان دونوں بچوں کی فیس معافی، نہ صرف فیس معافی کا حکم نامہ جاری کیا، بلکہ یہ بچے جب دوبارہ اسکول آئے تھے اس دیر گزرنے کے باوجود جب ان کا نام خارج کر دیا گیا، پرنسپل کے اس آرڈر کو بھی مسترد کر دیا، جس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کالج کے پرنسپل نے استعفیٰ دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ سیاسی مداخلت کو کالج میں کسی صورت بھی وہ تسلیم نہیں کریں گے، نہ ہی مانیں گے۔ اور یہاں پر جو مائیکل اے تھامسن ہیں ان کا، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ متعدد وفاقی وزراء کی سفارشیں آتی رہی، اور ایک بہت با اثر وفاقی شخصیت کی بھی سفارش آئی جس کو مائیکل اے تھامسن نے مارنے سے انکار کیا تھا ماضی میں۔ اور اب گورنر پنجاب کا سیم سچویشن ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ان بچوں کی فیس معاف کر دیں، احد چیمہ کے جو 2 بچے ہیں ان کی جو اہلیہ ہے وہ گورنر پنجاب کے پاس درخواست لے کے گئی تھی، جس کے بعد گورنر پنجاب نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا، جس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ صورتحال ہے، انہوں نے اپنے خط میں مینشن کی۔ اب حسن یہ بتائیں، 2 اہم جو پوسٹ تھیں، ایک تو خود جو پرنسپل ہیں وہ تھامسن، اور دوسرے جس بورڈ آف گورنر کے سینئر رکن ہیں سید بابر، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے۔ تو اب یہ معاملہ حل ہوگا؟ کیا یہ مداخلت جو ہوئی ہے اسے روکا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ موقف کیا ہے آگے؟
देखिए एचएसएन कॉलेज का माजी जो है वो इसी तरह बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो किसी किस्म की सिफारिश मानने से इनकार करते हैं हमेशा से ही। तो ये जो अभी जो बाबर हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया, लेकिन इनका इस्तीफ़ा कुछ रोज़ पहले का था, लेकिन उन्होंने अब उसको मंजर आम पर लाए हैं। और इस मौके पर मंजर आम पर लाने का मकसद उनका यही है कि जो माइकल ए थॉम्सन है, उनका इस इस्तीफ़े में लिखा गया ये बयान है कि माइकल ए थॉम्सन एक वो शख्सियत है जिन्होंने कॉलेज की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए अपना खास किरदार अदा किया है, काफ़ी सराहा है उनके काम को। तो अभी तो गवर्नर पंजाब की तरफ से भी ये ऑर्डर जारी किए गए, इंक्वायरीज ओपन हो गई हैं, उनकी जो तनख्वाह है वो मेंशन की गई कि उनकी छुट्टियां मेंशन की गई, इस वजह से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये क्या कोई बहुत अलग से वो कोई तनख्वाह ले रहे थे या छुट्टियां कर रहे थे? देखें गवर्नर पंजाब की जानिब से बिल्कुल ऐसा आया है और प्रेस रिलीज में भी उन्होंने ये बात की है। तो ये 1 साल, आपको ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये 1 साल पुराना केस है, 1 साल से इसको डिस्कस किया जा रहा है। अभी इस बीपर के दौरान मुझे एक ऐसी शख्सियत से एक लेटर भी मिलना है जिसमें 1 साल पहले थॉम्सन ने गवर्नर पंजाब को लेटर लिखा और ये कहा कि हमने कमेटी बिठाई थी, इजलास बिठाया था और हम किसी सूरत 2023 का ये लेटर है और उसमें हमने ये डिस्कस किया इन ईसा और मुस्तफ़ा जो कि आह चीमा के 2 बच्चे हैं उनके बारे में। ये स्पेशल कमेटी और इजलास बैठा था और उन्होंने वोटिंग की थी बाकायदा कि इन बच्चों की फ़ीस माफ़ करनी देनी चाहिए या नहीं। हालांकि यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैलेंडर में ये चीज़ नहीं मौजूद थी। तो अभी बहरहाल 1 साल से ये एब्सोल्युटली हसन, अब ये 1 साल से चीज़ चल रही है, अब ये मंजर आम पे आई है। अब इसमें सवाल तो यही बनता है, हसन आपका बहुत शुक्रिया। इसमें सवाल तो बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं और उसमें एक सवाल ये भी है कि क्या जो गवर्नर हैं किसी और स्टूडेंट के लिए भी इस हद तक जाएंगे, किसी और स्टूडेंट के लिए भी ये इस तरह की आवाज़ बुलंद करेंगे? क्या गवर्नर का इस तरह से मामला जो है किसी यूनिवर्सिटी में जाना और इस तरह बोलना, ऑल्दो के वो चांसलर होते हैं आईनी तौर पे, लेकिन जब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जब उनको फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर वो तबाही के दहाने पे ही खड़े होंगे।